أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أرسله داعيا إلى الحق وشاهدا على الخلق فبلغ رسالة ربه، إمام من اتقى وبصر من اهتدى، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العلي العظيم. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جس طرح یہ ماہ مبارک رمضان ماہ رحمت، ماہ برکت اور ماہ مغفرت ہے، اسی طرح یہ ماہ مبارک رمضان ماہ تربیت بھی ہے. جس طرح انسان اس ماہ مبارک رمضان میں عبادتوں کے ذریعے، ریاضتوں کے ذریعے انسان کمالات تک پہنچ سکتے ہیں، تو اسی طرح اس ماہ مبارک رمضان میں انسان اپنی نفس کی اصلاح کر کے اپنے آپ کو کمال کی منزل تک پہنچا سکتا ہے. کیونکہ روایت میں آیا ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں باقی مہینوں کی بنسبت خداوند عالم نے اس ماہ مبارک رمضان کے لیے فضیلت یہ دی گئی ہے کہ یہاں پر اس مہینے میں جنت کے دروازوں کو کھولا گیا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا ہے، یہاں تک کہ خود بندہ اپنے اوپر اس کو نہ کھولے، اور شیطان کو باندھ دیا گیا ہے یہاں تک کہ انسان خود اپنے اوپر شیطان کو مسلط نہ کر دے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس مہینے میں ماہ رمضان میں اپنے اصلاح بآسانی بہتر انداز میں کر سکتا ہے بنسبت باقی ایام اور مہینوں کی. تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے، جیسے کہ تمام مومنین جانتے ہیں کہ باقی ایام میں کیا ہوتے ہیں کہ جو صحیح طریقے سے واجبات کو ادا نہیں کر سکتا، لیکن اس ماہ مبارک رمضان میں وہ مستحبات کو ادا کرنے لگتا ہے. باقی ایام میں مساجدیں خالی ہوتی ہیں، لیکن ماہ مبارک رمضان میں مسجدیں پر ہو جاتے ہیں نمازیوں سے، اور باقی ایام میں وہ صحیح طریقے سے اپنے نان و نفقہ صحیح طریقے سے انجام نہیں دیتے ہیں. لیکن ماشاءاللہ سے ماہ مبارک رمضان میں بہت سارے لوگوں کے لیے وہ مساعدوں کا بندوبست کرتے ہیں، بہت سارے دعوتوں کا اہتمام کرتے ہیں. یہ سب کے سب اثر وضعی ہے اس ماہ مبارک رمضان کے. یعنی انسان اگرچہ وہ پہلے سے تربیت شدہ ہے، لیکن کچھ عوامل خارجی کی وجہ سے وہ سب کے سب دبے ہوئے تھے، تو لیکن خداوند عالم نے اس ماہ مبارک رمضان میں ان سب کو کیا کہتے ہیں شیطان کو پابند کر دیا ہے، تو لہٰذا وہ اپنے داخلی انسان کی آواز سننے لگتا ہے. تو اسی مناسبت سے ویسے تو مدرسہ علوم اسلامی نے پچھلے 10-12 سالوں سے تربیت کا اہتمام کرتے آ رہے ہیں، لیکن خصوصی طور پر اس سال ماہ مبارک رمضان میں اسی اہمیت اور شدت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے، اور آج اس کے 7ویں کڑی ہے. تو
میں نے تربیت قرآن کی نگاہ میں، تربیت کی اہمیت تربیت کیا ہے قرآن کی نگاہ میں، اسی موضوع پر 2 جملے انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ عزیزان گرامی کی قرآن مجید میں جتنی اہمیت اور جتنی شدت جو اس تربیت کے لیے یعنی زور ڈالا گیا ہے، اہمیت بیان کیا گیا ہے، اتنی ممکن ہے کسی اور کے لیے بیان کیا گیا ہو۔ جیسے کہ سورہ شمس میں خداوند عالم تقریباً 11 قسمیں کھانے کے بعد فرماتے ہیں کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، کہ کامیاب ہے وہ شخص کہ ہم نے اس نفس کو الہام کیا ہے، اس کو ودیعت کیا ہے، اس کو سمجھ بوجھ دیا ہے کہ اس کو فجور کیا ہے، اور اس کو بچنے کے طریقے کو بھی ہم نے ودیعت فرمایا ہے، اس کو سمجھایا ہے کہ یہ اس کے خطر ہے، لیکن اس سے کیسے سمجھنا ہے وہ بھی ہم نے اس کو سمجھایا ہے۔ لیکن اس 11 قسموں کے بعد جواب کیا آتے ہیں کہ قد افلح من زکاها، کہ کامیاب ہے وہ شخص کہ جو ان سب کو اپنے آپ کو تزکیہ کرے، اپنے آپ کی اصلاح کر لے، یعنی یہ تمام خباثتوں اور رذائل سے اپنے آپ کو پاک رکھ کر ارتقاء کی منازل کو طے کر کے انسان کو اپنے آپ کو کمالات کے منزل تک پہنچا دے، اسی کا نام ہے تربیت۔ بس کوئی شخص بھی اگر اپنے نفس کو، خداوند عالم نے انسان کو فطرتاً کیا ہے، با تربیت خلق کیا ہے، جیسا کہ خداوند عالم فرماتے ہیں کہ فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، فطرتاً انسان علم دوست، فطرتاً انسان کسی کو یعنی کسی کی مدد کرنے کو اچھا سمجھتا ہے، فطرتاً انسان کسی کے ساتھ نیکی کرنے کو اچھا سمجھتا ہے، فطرتاً انسان کسی کے ساتھ برائی کرنے کو برا سمجھتے ہیں، لیکن بعد میں باہری خارجی عوامل جو آتے ہیں کہ وہ جا کے اس کو کیا کرتے ہیں، اس فطرت کو دبا دیتے ہیں۔ دبانے کے بعد جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مبارک کی اگرچہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام وان ابواہما یہودیان و نصرانیہ، کہ ہر بچہ یہ مولود ہوتے فطرت اسلام پر، یعنی وہ آزاد پیدا ہوتا ہے، وہ ہر قسم کے خبائث اور رذائل سے اس کے فکر پاک ہوتا ہے، لیکن بعد میں خارجی عوامل آ کر اس کو پھر آلودہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو لہذا اس کو پاک رکھنے کے لیے خداوند عالم نے پہلے تو انسان کے خلقت کے فوراً بعد اس کے فطرت میں یہ چیزیں رکھ دی، جس طرح جیسے کہ کسی جانور کے ہاں بچے جنائیں تو پھر مثال کے طور پر اس کو خداوند عالم نے یہ ودیعت، یہ سوجھ بوجھ اس کو یعنی عطا فرمایا کہ اس کا سب سے پہلے اس کو یہ سمجھایا کہ تمہارا کھانا جو ہے دودھ ہے، اور دودھ ماں کی تھن میں ہوتے ہیں، اور تھن جو پیچھے ہوتے ہیں، اور اس کو چوسنے کے بعد تمہیں اپنی غذا ملنا ہے، یہ سب کے سب کس نے سمجھایا؟ خداوند عالم نے اس کے یعنی شعور میں یہ عقل یعنی شعور میں رکھا ہے۔ اسی طرح ہر انسان کے شعور میں خلقت کے فوراً بعد خداوند عالم نے تمام کے تمام رذائل اور برے چیزوں سے بچنے کی جو سوچ اور وہ کیا کہتے ہیں اور سمجھ اور جانکاری اس کو دی ہے، اور اسی کو برقرار رکھنے کے لیے، اسی کو ہمیشہ دوام رکھنے کے لیے خداوند عالم نے 1,24,000 انبیاء کو ارسال فرمایا ہے۔ سب سے پہلے آپ اندازہ کیجئے کہ خداوند عالم نے تربیت کا اہتمام کس طرح کیا ہے کہ انسان ابھی تربیت لینے والے کو خلق نہیں فرمایا، لیکن تربیت دینے والے کو پہلے خلق کیا، ہادی کو پہلے خلق فرمایا، لیکن ہدایت دینے والے کو بعد میں خلق فرمایا۔ اور اسی طرح تمام انبیاء، تمام اقوام میں انبیاء کو ارسال فرمایا تاکہ کوئی بندہ ایسا باقی نہ رہے کہ وہ تربیت شدہ، تربیت یافتہ نہ ہو۔ لیکن خداوند عالم نے اسی اہمیت کے مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے لیے بھی یعنی امت محمدی کے لیے بھی، جس طرح باقی اقوام کے لیے اپنے انبیاء بھیجے تھے، اسی طرح ہمارے امت محمدی کے لیے بھی خداوند عالم نے ایسا اہتمام کیا کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ خداوند عالم سورہ مبارک جمعہ آیت نمبر 2 میں فرماتے ہیں کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم،
پہلے آیت میں اپنی تقدیس و تحمید کرنے کے بعد کہ پاک و منزہ ہے وہ ذات کہ جو صاحب عزت والا اور صاحب حکمت والا ہے، اس کے بعد وہی ذات ہے کہ جس نے انہی میں سے ایک کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ کیوں؟ یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تاکہ وہ آیت کی تلاوت کریں۔ اور یتلو علیہم آیات کے فوراً بعد کیا فرماتے ہیں کہ وَيُزَكِّيهِمْ، اس قوم کی اصلاح کرے، تزکیہ کرے۔ جب تک تزکیہ نہ کرے تب تک تعلیم دینے کا فائدہ نہیں ہے۔ اگر تعلیم پہلے ہو اس کو، لیکن اس کی تربیت نہ ہو، اس کی تزکیہ نہ ہو تو وہ فائدہ مند نہیں ہے۔ اسی لیے خداوند عالم نے جہاں پر بھی فرمایا ہے کہ پہلے اس کی تزکیہ کرتے ہیں، یتلو علیہم آیات وَيُزَكِّيهِمْ، جب تزکیہ ہو گیا تو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اس کے بعد کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اگر کسی کو اگر تزکیہ نہ ہو، اپنی نفس کی اصلاح نہ ہو، لیکن صرف اور صرف اس کو تعلیم مل جائے، تو اس کا مثال بھی سورہ قرآن کے سورہ اعراف آیت نمبر 176 میں بلعام باعور والے واقعے میں ہے کہ اس کو خداوند عالم نے تعلیم دیا تھا، اس کو اس میں اعظم کی تعلیم دی تھی، اس کو تمام علوم کا اس کو یعنی وہ بنایا تھا، امین بنایا تھا علوم کا، اس میں اعظم کا امین بنایا تھا، لیکن اس نے کیا کیا؟ اپنے نفس کی اتباع کی۔ آپ سب کے علم میں ہوگا کہ جب بھی وہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جب اس کے قوم کے خلاف جنگ کرنے کے لیے نکلے تو اس کے قوم نے اس کے پاس آ کر کہنے لگے کہ جب حضرت موسیٰ ہمارے خلاف جنگ کرنے کے لیے گئے ہیں، آپ کچھ کر لیں، آپ اس کے لیے بددعا کریں، آپ اس میں اعظم جانتے ہیں۔ لیکن اس نے پہلے تو سمجھایا، لیکن جب وہ نہیں مانے تو کیا کیا کہ وہ اس پہاڑ پر جانے لگے، اس مخصوص جگہ پر جانے لگے اپنے گدھے پر بیٹھ کر۔ لیکن جو ہی وہ ایک مقام پر پہنچتے ہیں تو وہ گدھا چلنے سے قاصر، وہ گدھا نہیں چلتا آگے۔ یعنی علم آنے کے بعد اگر وہ اپنی نفس کی پیروی کرتے ہیں، اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں تو وہ اس گدھے سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں۔ گدھا کو تو پتہ ہے کہ یہ نبی اللہ کے خلاف بددعا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن اس کو بھی پتہ ہونے کے باوجود وہ کیا کر رہے ہیں؟ بددعا کے لیے جا رہے ہیں۔ بالآخر اس کے منہ سے دعا ہی نکل گئے۔ تو خداوند عالم نے اس کے لیے کیا فرمایا کہ مثلہ کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، کہ علم آنے کے بعد اگر کوئی اپنی نفس کی پیروی کرتا ہے تو اس کا مثال اس کتے کی سی ہے کہ جو کچھ کہے تو بھی بھونکتے رہتے ہیں، نہ کہے تو بھی بھونکتے رہتے ہیں۔ بس وہی مثال ہے کہ اسی لیے آج کل معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ اگر اس کی کوئی بھی شخص اپنے نفس کی اصلاح کیے بغیر اس کو صرف ڈگری ملے، اس کو صرف ظاہری تعلیم ملے، تو سب سے زیادہ معاشرے میں فساد پھیلانے کا سبب وہی شخص بنتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنی اصلاح کریں، اس کے بعد ہم اپنے اولاد کی اصلاح کریں، کیونکہ خداوند عالم نے جس آیت مجیدہ کو میں نے اپنے موضوع سخن قرار دیا تھا، اسی میں فرماتے ہیں کہ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، اس کے بعد اپنے گھر والے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیونکہ بچے جو ہیں وہ آئینہ ہوا کرتے ہیں، ہم اور آپ کیا ہے؟ بچوں کے لیے آئینہ ہیں۔ جو کچھ ہم گھر میں کرتے ہیں وہی بچے ہمارے سامنے معاشرے میں وہی کر لیتے ہیں۔ اگر ہم گھر میں اچھے الفاظ استعمال کریں تو بچے بھی گلی میں وہی اچھے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہم گھر میں برے الفاظ استعمال کریں، برے عادتوں سے اپنے آپ کو مزین کریں، تو وہی الفاظ اور وہی عادت بچے باہر گلی میں اور معاشرے میں بھی اپناتے ہیں۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگارا ہم سب کو محمد و آل محمد کے اخلاق میں سے بہترین اخلاق اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے، اور سب سے پہلے ہم اپنی اور اصلاح کرنے کی، اور اس کے بعد اپنے اہل عیال کی اور اپنے بچوں کی اور اپنے معاشرے کی اصلاح کرنے کی توفیق عنایت فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔